عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ بچوں، آج ہم اپنی 6ٹھی جماعت کی اسلامیات کا تیسرا سبق پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جس کا نام ہے نماز، اہمیت و فضیلت اور فرائض۔ بچوں، انسان کو تخلیق کرنے کا اللہ تعالیٰ کا پہلا مقصد عبادت ہے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار یعنی عقیدہ توحید، نماز، زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ ان ارکان اسلام میں نماز سب سے اہم رکن ہے، جو ہر عاقل و بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے اور کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اگر کسی مجبوری یا معذوری کی وجہ سے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹے لیٹے پڑھے، اور اگر بول کر نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے۔ حالت سفر اور حالت جنگ میں بھی نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کے لیے قرآن مجید میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ قرآن مجید میں بار بار نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو۔ نماز کا شمار اولین عبادت میں ہوتا ہے، اور حشر کے میدان میں جب بندوں کے اعمال کا حساب ہوگا تو ان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز کا چھوڑ دینا اللہ کی نافرمانی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا باغی اور شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا اہم ستون ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر چھت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین اسلام کو قائم رکھنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، کیونکہ یہ عمل بھی ہے اور عقیدہ بھی، مومن کی پہچان بھی ہے اور معراج بھی۔ اسے وہی ترک کرے گا جس کو دین سے کوئی لگاؤ نہ ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان حد فاصل نماز ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کفر کی طرف منسوب ہونے کے خوف سے منافقین بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اسلام میں نماز کا اہم مرتبہ ہے، اور جو شخص اس کو قائم کرتا ہے اور اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا، وہ اجر و ثواب اور آرام کا مستحق ہوتا ہے۔ اس طرح جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے یا اسے ترک کر دیتا ہے، وہ گناہوں کے کرنے پر بے باک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کفر میں داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ نماز کی اسی اہمیت کی وجہ سے قرآن مجید میں 700 سے زیادہ جگہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر، آپ اپنے بندوں سے کہہ دیجئے کہ جو ایمان لائے ہیں وہ نماز قائم کریں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور ایمان میں نماز کا فرق ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس میٹھی اور گہری نہر کی سی ہے جو تم میں سے کسی ایک کے دروازے کے پاس سے گزر رہی ہو، وہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے کہ پانی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک اور جگہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بچوں، نماز کا شمار اولین عبادت میں ہوتا ہے، اور حشر کے میدان میں جب بندوں کے اعمال کا حساب ہوگا تو ان سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز کا چھوڑ دینا اللہ کی نافرمانی ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا باغی اور شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک اور جنت کی کنجی قرار دیا ہے تو کیا ہم نبی کریم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے؟ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے جتنا اجر و ثواب ہمیں ملے گا اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اور اس سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ نماز کی بدولت بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رہتا ہے اور وہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والے کے دل سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا خوف نکل جاتا ہے، اسی لیے وہ دیگر معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا۔ بچوں، نماز جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نماز دوسرے مذاہب کی عبادتوں کی طرح کوئی رسمی عبادت نہیں، بلکہ ایک پورا نظام ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں نظم و ضبط پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ بے نمازی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والا اللہ تعالیٰ کے غضب کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روز حشر جب گناہ گاروں سے پوچھا جائے گا، سورۃ المدثر کی آیت نمبر 43 اور 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: تم دوزخ میں کیوں پڑے ہو؟ وہ جواب دیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: مومنوں، اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔ اسی لیے نماز کو کافر اور مومن کے درمیان امتیاز کرنے والا کہا گیا ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے۔ نماز بندے کا اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار اور اس کی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز بندے کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بڑا اچھا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ جانتا ہے۔ بچوں، جب اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، تو آپ یہ سوچئے کہ اس کا اجر و ثواب کتنا بڑا ہوگا، اور کیا ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے احکام کو نہیں مان سکتے؟ تو بچوں، آج سے عہد کیجئے کہ آپ نے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے اور
اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم جنت کے حقدار بن سکیں۔ تو بچوں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و محبت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز کو 27 گنا افضل قرار دیا ہے، یعنی باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا افضل ہے جو نماز انفرادی پڑھی جاتی ہے، یعنی آپ گھر میں یا مسجد میں جا کر اکیلے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترجمہ اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو باجماعت نماز کا اجر و ثواب معلوم ہو جائے تو وہ خواہ کسی حال میں ہو جماعت کے لیے دوڑے چلے آئیں گے۔ مزید فرمایا کہ نماز کی پہلی صف ایسی ہے جیسے فرشتوں کی صف، اور تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 2 آدمیوں کی جماعت بہتر ہے۔ پھر جتنے آدمی زیادہ ہوں گے یہ جماعت اللہ کی نظر میں اتنی ہی پسندیدہ اور محبوب ہوگی۔ بچوں، باجماعت نماز مسلمانوں کے اتحاد، اخوت اور مساوات کو ظاہر کرتی ہے اور مسلمانوں کی اجتماعی تربیت کا ذریعہ ہے۔ اس کی بدولت نیکیاں پروان چڑھتی ہیں اور برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ باجماعت نماز کا ایک اور مقصد ساتھی مسلمانوں کے مسائل جاننا، ان کی مدد کرنا اور معاشرے کو مضبوط بنانا ہے۔ فرائض وہ اعمال ہیں جن کا ادا کرنا لازم ہے، اور اگر انہیں بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور بندہ عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں مقررہ وقت پر نماز کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات میں ادا کرنا فرض ہے، مطلب جو ہماری 5 نمازیں ہیں ہمیں انہیں ان کے وقت پر ادا کرنی چاہیے اور نماز ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اذان کی آواز سن کر اور جب تک جماعت کھڑی نہیں ہو جاتی ہمیں اپنے ہر کام بند کر کے نماز کی طرف تیز قدموں کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ مسجد میں جا کر ہم باجماعت نماز ادا کر سکیں اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب پا سکیں۔ بچوں، اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ فرض نمازوں میں کتنی رکعت ہوتی ہیں۔ بہت سے بچوں کو یہ رکعت یاد نہیں ہوتی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو نماز کی رکعت تفصیل سے بتاؤں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ بچوں، اب اس کو غور سے سنیے گا اور توجہ سے سن کر ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا تاکہ آپ کو یہ رکعت ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائیں۔ سب سے پہلی ہماری نماز ہوتی ہے نماز فجر۔ اس میں 2 سنت 2 فرض یعنی 4 رکعت۔ دوسری ہماری نماز ہوتی ہے ظہر۔ اس میں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل یعنی 12 رکعت۔ تیسری نمازیں ہماری عصر کی، جس میں 4 سنت 4 فرض یعنی 8 رکعت۔ چوتھی نمازیں ہماری مغرب کی، جس کے 3 فرض 2 سنت اور 2 نفل یعنی 7 رکعت۔ اور نمبر 5ویں ہماری نماز ہوتی ہے اور یہ سب سے آخری نماز ہے، نماز عشاء۔ بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہاں تک سبق بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں نماز کے فرائض اور شرائط کی طرف۔ نماز کے فرائض
مندرجہ ذیل ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، قیام یعنی کھڑا ہونا، قرأت یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع کے معنی ہیں جھکنا یعنی قیام کے بعد گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، اور رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنا، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، ہر 2 رکعت کے بعد 2 اور آخری رکعت میں قعدہ یا تشہد۔ تشہد کا مطلب ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ اکیلا معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ قعدہ میں التحیات اور آخری رکعت میں التحیات کے بعد درود اور کوئی دعا پڑھی جاتی ہے۔ سلام پھیرنا یعنی اپنے ارادے سے نماز سے فراغت پانا۔ بچوں اب یہ تو ہو گیا کہ نماز کی اہمیت ہم نے سمجھ لی، پھر ہم نے قضا نماز کا ارادہ کیسے ادا کی جاتی ہے یہ سمجھ لیا، پھر ہم نے نماز کے فرائض اور شرائط بھی سمجھ لیں۔ اب بچوں کوئی بھی جو عبادت ہوتی ہے اس کے کوئی نہ کوئی آداب ہوتے ہیں جن آداب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو بچوں نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے نمازی کا بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، باوضو ہونا، ستر پوش ہونا، جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے ستر کہلاتے ہیں، بیت اللہ یعنی قبلے کی طرف رخ کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا اور سب سے پہلے نماز کی نیت کرنا۔ اب نماز کی شرائط کے بعد ہم آتے ہیں نماز کے آداب کی طرف، مطلب ہمیں نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، اس کے کیا آداب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اچھی طرح وضو کر کے نماز کو پورے دل سے اور رضامندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان نمازوں کو ان کے مقررہ وقت پر اچھی طرح وضو کر کے پورے شوق، لگن اور ادب کے ساتھ ادا کیا تو اللہ اس پر اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو بخش دے، اور جس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی تو اللہ پر اس کو معاف کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو مغفرت فرما دے۔ نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور خاص طور پر عصر کی نماز کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کا ترجمہ ہے آیت کا، سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ تو بچوں ہمیں ویسے تو 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ ہمارے اوپر تو 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خصوصاً عصر کی نماز کا اہتمام کرنے پہ زور دیا ہے۔ عصر کی نماز یعنی سورج ڈھلتے ہوئے وقت کی نماز بہت اہم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے تو ہر 5 وقت کی نماز ادا کرنا مسلمان پر فرض ہے، لیکن عصر کی نماز کا جس نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت اجر و ثواب رکھا ہوگا۔ تو بچوں آج سے وعدہ کرتے ہیں نا آپ کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، آپ 5 وقت کی خود بھی نماز پڑھیں گے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی اس کی تلقین کریں گے اور نماز کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وقت پر نماز جو ادا کی جاتی ہے وہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ بچوں آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان کے مرنے کے بعد جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو قبر میں ہم سے یا آپ سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کی معافی نہیں رکھی ہے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے
عہد کرنا چاہیے کہ اب تک جو ہم سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں یا ہم سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، آئندہ ہم ان نمازوں کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کو ٹائم پر ادا کریں گے۔ جی بچوں، تو اب ہم آتے ہیں سبق سمجھنے کے بعد اور پڑھنے کے بعد اپنے مشقی سوالات کی طرف۔ بچوں، اس کا پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ بچوں، اگر آپ نے میرا لیکچر بہت غور سے سمجھا، سنا اور پڑھا ہوگا تو یقیناً ان تمام سوالوں کے جواب آپ خود بھی دے سکتے ہیں۔ پہلی خالی جگہ ہے نماز ہر ڈیش اور ڈیش پر فرض ہے۔ پہلے ڈیش میں آئے گا عاقل اور دوسرے میں آئے گا بالغ۔ نمبر 2 ڈیش کا چھوڑ دینا اللہ کی نافرمانی ہے۔ ڈیش میں آئے گا نماز۔ نماز ڈیش کی ٹھنڈک ہے۔ ڈیش میں آئے گا آنکھوں کی۔ نمبر 4 نماز ڈیش اور ڈیش پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اس میں آئے گا جسمانی اور روحانی۔ نمبر 5 ہے نماز سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ ڈیش میں آئے گا نظم و ضبط۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے دوسری سوال کی طرف۔ صحیح غلط پر نشان لگائیے۔ نمبر 1 ہے نماز کا شمار اولین عبادت میں ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 2 نماز دین کا ستون ہے۔ اس کا جواب ہے صحیح۔ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کا جواب ہے غلط۔ نمبر 4 ہے قرآن مجید میں نماز کے لیے صوم کا لفظ آیا ہے۔ اس کا جواب ہے غلط۔ نمبر 5 ہے اسلام کی بنیاد 7 چیزوں پر ہے۔ اس کا بھی جواب غلط ہے۔ اب بچوں ہم آتے ہیں اپنے مختصر جوابات کی طرف، جس کا پہلا سوال ہے باجماعت نماز تنہا نماز سے افضل ہے۔ 3 وجوہات بیان کریے۔ اس کا جواب ہے باجماعت نماز تنہا نماز سے اس لیے افضل ہے کہ یہ مسلمانوں کے اتحاد، اخوت اور مساوات کو ظاہر کرتی ہے، مسلمانوں کی اجتماعی تربیت کا ذریعہ ہے اور اس سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس کا سوال نمبر 2 ہے نماز کی اہمیت قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ اس کا جواب ہے نماز کی اہمیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور اس پر قائم رہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ اب اس کا سوال نمبر 4 دیکھیے، نماز قائم کرنے پر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نماز قائم کرنے پر اتنا زور اس لیے دیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ تو بچوں یہاں پر ہوتا ہے ہمارا تیسرا سبق ختم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہو۔